بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سلیم عثمانی، اسپائر کالج چوسر شہید۔ اسلامیات یہ سبجیکٹ ہے۔ اسلامیات کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے پہلا لیکچر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ہماری کتاب جو ہمارے پاس ہے جس کو ہم پڑھانے جا رہے ہیں وہ ہے اسلامیات۔ اسلامیات آج تک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسلامیات 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 ہے کیا، اور اسلامیات میں اسباق کیا ہوتے ہیں، اور اسلامیات کس چیز سے ہے۔ آپ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں، ذہن نشین کر لیں کہ اسلامیات اسلام سے ہے۔ اسلام جو ہے وہ دو نظریوں کا نام ہے، دو سوچوں کا نام ہے۔ اسلامیات دو پہلوؤں کا نام ہے۔ اسلامیات میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے نظریاتی پہلو اور دوسرا ہے عملی پہلو۔ نظریاتی پہلو اس کا تعلق جو ہے وہ دل اور باطن سے ہے، دل اور باطن سے۔ اور اسلامیات میں اس کا دوسرا جو ہے عملی پہلو، وہ ہے اس کا تعلق ظاہر اور عمل سے ہے، ظاہر اور عمل سے۔ نظریاتی پہلو جس کا تعلق دل اور باطن سے ہے، ان کو عقائد کہا جاتا ہے۔ عقائد، وہ عقائد کیا چیزیں ہیں، وہ کہاں سے ہیں؟ وہ ہیں آپ کے سامنے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، 4، 5، یہ 5 عقائد ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، اور نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ ملائکہ، نمبر 4 عقیدہ آسمانی کتابیں، اور نمبر 5 عقیدہ آخرت۔ یہ 5 عقیدے ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 5 عقیدوں کا تعلق دل سے ہے، اور یہ 5 چیزیں دل سے تصدیق کرنی ہے۔ ان 5 چیزوں کی، ان کو ہم نے راسخ فی العقیدہ یعنی دل میں جگہ اس کو دینی ہے، اور اسی کو توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے انبیاء جو رسول ہیں ان پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے فرشتے، عقیدہ ملائکہ، ان پر ایمان لانا، عقیدہ آسمانی کتابیں، آسمان سے اترنے والی اللہ تعالیٰ کی الہامی جو کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا، اور اسی طرح آخرت اور آخرت کے تمام مراحل اور منازل کو سرخم تسلیم کرنا، ان کو عقائد کہتے ہیں۔ عقائد کا دوسرا آپ مفہوم یوں سمجھیں، جن چیزوں کے دل سے تصدیق کی جاتی ہے، دل سے تصدیق کرنا، ان کو عقائد کہا جاتا ہے۔ یہ 5 ہیں، یہ ہر ایک مسلمان، ہر ایک انسان، بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، دنیا کائنات میں ایمان لانے والے لوگ جو ہیں ان 5 چیزوں کو پہلے تسلیم کریں گے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی آیت نمبر 177 سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہ 5 عقیدوں کا اللہ نے خود ذکر کیا ہے۔ ان پر وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ جو شخص ایمان لے آئے، ان 5 پر، یہ یعنی توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت، یہ سب کا تعلق دل سے ہے۔ پھر دوبارہ دہرائی، ان 5 عقیدوں، ان 5 کو عقائد کہا جاتا ہے۔ عقائد کا تعلق دل اور باطن سے ہے، اور یہ نظریاتی پہلو ہے، یہ اسلامیات اور اسلام کی ایک شاخ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے اسلام ہے، اسلام کا لغوی معنی ہے فرما برداری۔ فرما برداری، ظاہری اعمال جن کو ہم کرتے ہیں، وہ فرما برداری یہ ہے کہ عملی پہلو جو ہمارے عمل میں، مشاہدے میں، کرنے میں ہمارے پاس ہوتے ہیں، آتے ہیں، وہ کرتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، وہ ہیں عملی پہلو۔ ان کا تعلق ظاہر سے ہے اور عمل سے ہے۔ اعمال جمع ہے عمل کی، یہ عمل سے ہے۔ عمل کا معنی نمونہ، کرنا، دکھانا،
اور ہونا، واقع ہونا فی الواقع۔ اور اسی طرح ان کا تعلق اسلامیات کا ایک اور پہلو جس کو ہم اعمال کہتے ہیں وہ بھی 5 ہیں، وہ بھی 5 ہیں۔ نمبر ایک کلمہ، نمبر 2 نماز، اور نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، اور نمبر 5 حج۔ یہ بھی اعمال کرنے کے ہیں۔ اسی کو آپ یہ سمجھیں، ان 5 عقیدوں کو، توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت کو دل میں بٹھانا اور دل سے ان سب کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے، یہ عقائد ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد جو چیز اندر ہوتی ہے ظرف میں، ایک چیز ہے ظرف اور ایک ہے مظروف۔ ظرف برتن کو کہتے ہیں، جس وقت برتن ہوتا ہے تو اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، اور مظروف جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے مظروف، یعنی ہمارا جو ظرف ہے وہ دل ہے، برتن جو ہے وہ ہمارا دل ہے، اور مظروف جو ہے وہ اس میں ڈالی گئی، یعنی ہم ایمان لائے عقائد پر اور تصدیق کر لی ان کی۔ جب ہم نے تصدیق کر لی ہے، ایمان لے آئے ہیں، اب وہ اندر والی چیزیں باہر انہی چیزوں کو تصدیق کرتی ہوئی فرمانبرداری کے اندر نظر آئے، سر خم تسلیم ہو تو یہ بات معلوم ہو۔ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے بھی ہمیں احادیث اور شریعت مطہرہ سے یہ 5 اعمال ملے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ارکان اسلام۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ وہ بھی 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، اور نمبر 5 حج۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اسی کے 5 ارکان۔ اب 5 بنیادی عقائد، 5 ارکان اسلام، یہ اسلامیات کا خلاصہ ہے۔ اب اسی کے اوپر یہ بات میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ اسباق، یہ چیز 9th کلاس میں، 10th کلاس میں، فرسٹ ایئر کلاس میں، سیکنڈ ایئر میں یہ کہتا ہوں 8 سال اور 7 سال کے بچے سے لے کر بوڑھے تک، موت تک آنے والے ہر فرد، مرد، عورت، بڑا، چھوٹا، امیر، غریب، ہر ایک کو ان چیزوں پر ایمان لانا اور اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ میرا سبق تو ٹھیک ہے، ایک درسی ہے، لیکن حقیقت میں ہر ایک انسان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، اور ان کا تعلق بھی شریعت سے ہے۔ اس کے اوپر ایک فائدے کے طور پر یہ بات میں بتاتا چلوں آپ لوگوں کو۔ اسی سے میں آپ کو ایک چیز پڑھاؤں گا اگلے لیکچر میں، وہ یہ ہوگا ایمان اور اسلام میں فرق، ایمان اور اسلام کی علامتیں، ایمان اور اسلامیات میں ہم کیسے اسلام کے اندر کیسے اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں، ایمان اور اسلام کی لذت کو محسوس کرنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، دنیا میں بھی کامیاب ہونا اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہونا۔ یہ میرا سبق آپ کے سامنے ٹھیک ہے، ایک ہے آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہوگا کہ عام سبق ہے، میں یہ کہتا ہوں ہر ایک انسان کی، عوام الناس ہو یا خواص لوگ ہوں، یہ سب کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، میں اسی کے اوپر آپ لوگوں کی اہمیت لینا چاہتا ہوں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے، اور اس کے بعد کیونکہ ہماری کتاب کے اندر پہلے جو 2 باب ہیں، ایک ہے عقائد کا، بنیادی عقائد کا، دوسرا باب ہے ارکان اسلام، اسلامی تشخص، انسان کی وقت اور حیثیت اور اہمیت کو بڑھانا اور آگے چلانا۔ اس کے بعد اس عقائد کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے کریں گے۔ تعارف یہ ہے کہ بنیادی عقائد ہم نے پڑھے، عقائد جب ہم نے پڑھے تو یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ عقائد ہے کیا، عقائد کی تعریف کیا ہے، عقائد کو عقائد کہتے کیوں ہیں۔ یہ عقائد جو ہمیں قرآن سے ثابت ہوئے، ان کی وضاحت، تشریح، تفسیر کی ضرورت ہے، اور بہت بڑی اہم ترین یہ جب معاملہ ہے، بغیر ایمان کے انسان مر جائے تو ہمیشہ کے لیے آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ تو ان کی تعریف پہلے، اس لیے بنیادی عقائد پہلا باب اور اسی کا تعارف۔ عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے،
عقیدہ عربی زبان کے لفظ عقد سے نکلا ہے، عقد، یہ عقد جو ہے اس کو اصل کہیں گے، اصل، اور عقیدہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے واحد، اور عقائد جو ہے اس کو ہم کہیں گے جمع۔ اصل ہوتے تین لفظ ہیں، مصدری معنی میں جب آتی ہے بات تو اس وقت اصل کو بھی لیا جاتا ہے۔ عقیدہ عربی زبان کے لفظ عقد سے نکلا ہے، عقیدہ، اور جس کی جمع، عقیدے کی جمع عقائد ہے۔ یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی۔ اب جس چیز کا مفہوم بیان کرنا ہو تو اس میں دو ہیڈنگ ہم دلواتے ہیں مفہوم میں، یعنی آپ اس کو دوسری ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں، عقیدہ کا مفہوم۔ یعنی عقیدہ کا مفہوم کیا ہے؟ عقیدہ کا مفہوم یہ ہے کہ عقیدہ کا لغوی معنی، اس کی پھر مفہوم کی دو ہیڈنگ ہوتی ہے، مفہوم کی۔ جب بچہ پیپر کرتا ہے نا، اس کے پریزنٹیشن خوبصورت کرنے کے لیے ان ہیڈنگ کا، ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کتاب میں بالکل موجود نہیں ہے۔ یہ بچے کو وائٹ بورڈ کے اوپر ان چیزوں کے دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بچہ جو ہے بڑی اہمیت کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھے بھی صحیح اور پیپر کو خوبصورت کر سکے۔ اسی چیز کو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، عقیدہ کا پھر آگے دو ہیڈنگ آ گئی، عقیدہ کا مفہوم، عقیدہ کا لغوی معنی۔ لغوی معنی ہے باندھنا یا گرے لگانا یا مضبوط اور پختہ کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں راسخ فی العقیدہ، جڑیں عقیدے کی اپنے دل میں بٹھانا، اس کو راسخ فی العقیدہ کہتے ہیں۔ یہ تین معنی میں نے لکھے ہیں، عقیدہ کے لغوی معنی تین ہیں، نمبر ایک باندھنا، نمبر دو گرے لگانا، اور نمبر تین مضبوط کرنا۔ اور اس کے بعد عقیدے کے مفہوم کی دوسری ہیڈنگ ہمارے پاس آتی ہے، عقیدہ کی اصطلاحی تعریف۔ اسی کے اندر ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں، میرا یہ تجربہ ہے بہت بڑا، بچہ اتنی بڑی غلطی کرتا ہے اس میں، وہ جب اصطلاحی تعریف کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے، یوں لکھتا ہے، عقیدہ کی اصلاحی تعریف۔ اس نے غلطی کیا کی ہے؟ غلطی یہ کی کہ تو چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سارے پیپروں میں بہت سارے بچے اس بات کی بار بار غلطی کرتے ہیں کہ عقیدہ کی اصلاحی تعریف، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور یہ ہر استاد کے اوپر فرض ہے کہ ان کی جس طرح عربی کے اندر کتاب کو اور اسلامیات کو اسلامیات کے اندر اردو زبان کے اندر اپنے انداز کے اندر جب سمجھاتا ہے تو اس کی املا پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو ایک املا کی بڑی غلطی تھی جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے 4 سال کے مشاہدے کے بعد میں یہ بات اس میں یوٹیوب کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس غلطی کو درست کیا جائے اور کرایا جائے۔ عقیدہ کی اصطلاحی تعریف، عقیدہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے، ہر ایک جو بھی پیدا ہوا جو دنیا میں ہے، ہر ایک انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ہر چیز کے بارے میں ہم ایک عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے ایک سوچ ہوتی ہے، نظریہ ہوتا ہے، 2 نظریے، 2 قومی نظریے، ایک انسان کی اپنی سوچ، اور اس سوچ کے بعد ایک انسان کے لیے فیصلہ ہوتا ہے، وہ فیصلہ لینا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کہیں کہ استقامت اور عزیمت اور استقامت جو ہے ہمارے ہر ایک انسان کے پختہ، مضبوط، اٹل، فیصلہ کن نظریات جو بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اسی سے مسالک لوگوں کے بنے ہیں، اسی سے لوگوں کی سوچیں بنی ہیں، ہر ایک انسان کی جو سوچ اور اس کا فیصلہ ہے اسی کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اس لیے عقائد وہ ہوں جو قرآن سے ثابت ہوں، عقائد وہ ہوں جو حدیث سے ثابت ہوں، عقائد وہ ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوں، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ ہم نے ان سب چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر، جدا ہو کر ہم نے ان چیزوں کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ آگے اسی عقیدے کے متعلق اس کی وضاحت، اس کی اہمیت اور اس کے اوپر مستقلاً اس کی مثال، اور اس کے بعد عقیدہ کو عقیدہ کیوں کہتے ہیں، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ کل میں کروں گا۔
اگلے لیکچر میں آپ نے ضرور سنیے گا. جی جزاک اللہ.